اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ غزوہ تبوک کی بحث چل رہی ہے۔ غزوہ تبوک میں منافقین نے جھوٹے عذر پیش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لینی شروع کر دی۔ کسی نے اپنی بیماری کا بہانہ بنایا، کسی نے اپنے گھر والوں کی بیماری کا بہانہ بنایا، کسی نے اپنی کوئی مجبوری پیش کی اور آپ ان کے عذر کو مانتے چلے گئے اور انہیں رخصت دیتے چلے گئے۔ اسی پر اللہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لهم، آپ نے ان کو رخصت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، اگر آپ رخصت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تیرے لیے سچے لوگ اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ یعنی اگر آپ انہیں رخصت نہ دیتے تو انہوں نے پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں جانا تھا، تو ان کی منافقت کھل جاتی۔ اب اس پر قدرے پردہ پڑ گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رخصت لے کے آئے ہیں۔ لا یستأذنک الذین، یہ مخلص صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے جی۔ جو مخلص لوگ ہیں وہ اس طرح رخصتیں طلب نہیں کیا کرتے، نئی رخصت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یعنی اللہ کے تمام احکام پر اور قیامت کے دن پر۔ کس بات سے رخصت نہیں مانگتے؟ ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے، اور اللہ جاننے والا ہے ڈرنے والوں کو، متقی لوگوں کو۔ انما یستأذنک الذین، مخلص صحابہ کے بعد بہانہ باز منافقوں کا ذکر جی۔ بے شک رخصت آپ سے وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے احکام پر، اور قیامت کے دن پہ کما حقہ یقین نہیں رکھتے، ورتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل۔ جہاد کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں، یترددون، ڈاواں ڈول ہیں، یترددون، یتحیرون، حیران ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے بھٹکنے کا معنی کیا جی۔ وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں،
شاہ ولی اللہ صاحب نے سرگردان کا معنی کیا جی، تو وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں، جہاد میں نہیں جانا چاہتے۔ ولو اراد الخروج، یہ منافق جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور یہ کہیں گے کہ ہم جانا تو چاہتے تھے، بس یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، اللہ نے فرمایا اگر وہ چاہتے نکلنا الخروج الی تبوک، تبوک کی طرف، لعدوا لہ عدتاً، تو تیار کرتے اس کے لیے سامان۔ اگر انہوں نے جانا ہوتا، اتنا طویل اور لمبا سفر ہے تو بندہ اس کی تیاری تو کرتا ہے، ہتھیار سنبھالنے ہیں، انہیں تیز کرنا ہے، سواری کا انتظام کرنا ہے، پیچھے ہمارے گھر میں کون رہے گا، یہ اپنا سامان تو تیار کرتے۔ ولیکن کرہ اللہ، لیکن ناپسند کیا اللہ نے، انبعاثہم، ان کا اٹھنا، جہاد کے لیے ان کا اٹھنا، یا انبعاث کا معنی کر لو خروج، نکلنا۔ فثبتہم، اے منعہم، پس اللہ نے ان کو بٹھا دیا، یعنی بوجہ مہر جباریت، شوق جہاد ان سے چھین لیا۔ وکیلا، اور کہا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے، اقعدوا مع القاعدین، بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یہ قائدین کون ہیں؟ عورتیں، بچے، معذور لوگ، اندھے، لنگڑے، لولے، بیٹھو ان کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم، شکر کرو یہ تمہارے ساتھ نکلے نہیں، اگر نکلتے نا تو پھر کیا کرتے یہ؟ لو خرجوا، اگر وہ نکلتے غزوہ تبوک کے لیے، ما زادوکم، نہ زیادہ کرتے تم میں، الا خبالاً، سوائے فساد کے، فتنہ انگیزی کرتے۔ ولا اوضعوا خلالکم، دوڑ دھوپ کرتے تمہارے درمیان۔ شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا گھوڑے دوڑاتے، گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان، یعنی کوشش کرتے، دوڑ دھوپ کرتے تمہارے درمیان۔ یبغونکم الفتنہ، فتنہ کی تلاش میں، یعنی کوئی فتنہ، فساد، جھگڑا، لڑائیاں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تو یہ نکلتے تو فساد کرتے، فتنہ انگیزی کرتے۔ وفیکم سماعون، اور اب بھی تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں۔ سماعون، جاسوس، سیکورٹی کے لوگ، جمع سماعون، خوب کان لگا کے سننے والے۔ اب بھی تمہارے اندر کچھ لوگ ان کے موجود ہیں، یعنی جب تبوک میں جا رہے ہو۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔
اب آگے اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ فتنہ پھیلا چکے ہیں، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لَقَدِ ابْتَغُوا، وہ تلاش کر چکے ہیں فتنے کی۔ الفتنہ مخالفت رسول، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا، طعن و تشنیع، وہ تلاش کر چکے ہیں فتنے کی من قبل، اس سے پہلے۔ من قبل سے مراد کیا ہے جی؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں تیرے لیے الامور، تجویزیں، الامور ہیلہ سازیاں۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ آ پہنچا حق۔ وظہر امر اللہ، واو تفسیریہ ہے، الحق کی تفسیر ہو رہی ہے، یعنی غالب آ گیا اللہ کا حکم۔ وہم کارہون، اور وہ ناپسند سمجھنے والے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ پہلے بھی تو اللہ کا حکم نصرت والا، فتح والا، مدد والا، کامیابی والا یہ آیا ہے، تو اب بھی یہ اس طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، تو کوئی پرواہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ اِذَن لِّی، اصناف منافقین کا تذکرہ۔ اصناف جمع صنف کی، صنف کا معنی قسم۔ اللہ منافقین کی مختلف قسموں کا تذکرہ کرے گا جی۔ ایک قسم ان کی یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، جس کو ہم کہیں گے صنف۔ منہم من یقول، صنف اول جی، پہلی قسم کا ذکر جی۔ منافقوں کی ایک قسم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو کہتا ہے اے زن لی، مجھے رخصت دے دے، یعنی تبوک میں مجھے نہ لے جاؤ۔ ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ یہ ایک منافق تھا جی، جس نے غزوہ تبوک میں یہ آ کے کہا کہ جی وہ شام کا علاقہ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو میری یہ کمزوری ہے کہ خوبصورت عورتیں میری کمزوری ہے، تو میں صبر نہیں کر سکوں گا، تو کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، مجھ سے گناہ نہ صادر ہو جائے، تو مجھے نہ لے جاؤ جی۔ الا، سنو، فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں۔ الفتنہ منافقت، الفتنہ گمراہی، الفتنہ مخالفت رسول۔ یہ جو مخالفت رسول کا فتنہ ہے اور منافقت کا فتنہ ہے، اس میں تو وہ گر چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ ان تصبک حسنۃ، یہ ایسے خبیث ہیں اور ایسے گندے لوگ ہیں کہ اگر پہنچے تجھے حسنۃ، کوئی اچھائی، حسنۃ الفتح، مال غنیمت، یہ پہنچے، تسوم، ان کو بری لگتی ہے، مسلمانوں کو کامیابی کیوں مل گئی۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت، یعنی ہلکی سی شکست ہو گئی، کوئی بندے شہید ہو گئے،
یقولو تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبلو، ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا۔ اخذنا شاہ عبد القادر نے معنی کیا سنبھال لیا تھا، انتظام کر لیا تھا، اپنا معاملہ تو ہم نے پہلے ہی ٹھیک کر لیا کہ تھا جی ہم تو گئے ہی نہیں، ہمیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ کہہ کے وہ پھر جاتے ہیں، کہاں سے؟ اس مجلس سے، جس مجلس میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں نا، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ وَهُمْ فَارِحُونَ، خوشیاں مناتے، بغلیں بجاتے، اچھا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ قل، میرے پیغمبر ان کے اس قول کا جواب دے۔ یقولو قد اخذنا، یہ شکوہ ہو گیا جی، ان کے قول پر شکوہ ہو گیا۔ قل جواب شکوہ، میرے پیغمبر جواب دے، نہیں پہنچتی ہم کو کوئی چیز بھی، فتح پہنچے یا شکست، کامیابی ملے یا ناکامی، نہیں پہنچتی ہمیں کوئی چیز الا ما، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمیں ملے گی۔ ہوا مولانا، وہی ہے ہمارا کارساز، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو، تو ہم بھروسہ بھی اسی پہ کرتے ہیں، وہ ہمارا کارساز بھی ہے، تو ہمیں تو وہی چیز ملے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ قل حل تربصون بنا، میرے پیغمبر یہ بھی کہے تم ہمارے بارے میں انتظار نہیں کرتے ہو، الا احد الحسنیین، مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا تمہیں انتظار رہتا ہے، فتح یا شہادت، اللہ کی مدد یا ہمارا مرنا، شہادت۔ تو یہ دونوں خوبیاں ہیں، فتح مل جائے یہ بھی خوبی ہے، شہادت مل جائے یہ بھی خوبی، تو تم جو بھی انتظار کرتے ہو نا وہ ہماری خوبی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب، من عندہ، اپنی طرف سے، ہوا آفت من السماء، اپنی طرف سے، آسمان سے کوئی آفت آ جائے، کالصاعقہ، جیسے کڑک ہے، پتھروں کی بارش ہے، غرق کرنا ہے، زمین میں دھنسا دینا ہے، او بأیدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے مصیبت پہنچے، یعنی قتل ہو جاؤ۔ فتربصوا، انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے، تم ہمارے متعلق انتظار کرو، فتح ملتی ہے یا شہادت۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، میرے پیغمبر کہہ خرچ کرو مال، طوعا خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، یعنی نبی پاک کی طرف سے زور دینے سے یا بغیر زور دینے کے، خوشی سے دو یا مجبوراً دو، لن یتقبل منکم، تم سے وہ چیز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، جو بھی تم خیرات کرو گے، مال خرچ کرو گے، تم سے قبول نہیں کی جائے گی، کہ یہ چیزیں متقی لوگوں کی طرف سے قبول کی جاتی۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یہ عدم قبولیت کی علت ہے جی، کیوں قبول نہیں کی جائے گی؟
کہ تم ہو قوم فاسق. فسق کا درجہ کامل مراد ہے کفر. وما منعهم ان تقبل منهم، یہ عدم قبولیت کی جو علت بیان ہوئی ہے نا جی، اس کی تفصیل ہے جی. تمہاری خیرات، تمہارا چندہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی اللہ تفصیل کر رہے ہیں. کیوں؟ وما منعهم ان تقبل منهم، ان کی خیرات قبول کرنے سے کوئی بات مانے نہیں مانے کوئی بات کہ قبول کیا جائے ان سے خیرات کو، نفقاتوں ان کا خرچ کرنا، الا مگر یہ بات مانے ہیں کیا؟ انہم کفروا باللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکام کے ساتھ، اور انکار کیا اللہ کے رسول کا. ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور وہ نہیں آتے نماز میں مگر کسالى، سخت سست. شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا کاہلی کنا، کاہلی کرتے ہوئے. شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا جی ہارے، آتے ہیں نماز میں لیکن بڑے سست کاہلی کرتے ہوئے. مراد ہے دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. ولا ينفقون، اور وہ نہیں خرچ کرتے نیک کاموں میں الا وہم کارہون، مگر با دل ناخواستہ. نہیں خرچ کرتے نیک کاموں میں مگر برے دل سے. فلا تعجبک اموالہم، ایک شبے کا جواب ہے کہ اللہ نے ان کو مال، اولاد، یہ ساری چیزیں کیوں دی؟ فرمایا یہ مال اور اولاد جو ہم نے کافروں کو دی یہ موجب رحمت نہیں، نہ تعجب میں ڈالیں تجھ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں کہ مال بڑا ہے، اولاد ہے. انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا، کہ اللہ ان کو عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں. وتضحک انفسہم، اور نکلے ان کی جان، وہم کافرون، اس حالت میں کہ یہ کافر ہیں. مال مجبوراً خرچ کرنا پڑتا ہے، بادل ناخواستہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو وہ ان کے لیے بڑی سزا بن جاتی. رہ گئی اولاد، ہم نے ان کی اولاد کو اسلام کے دامن میں ڈال دیا ہے تو وہ بھی ان کے لیے موجب سزا بن گئی. عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے، تو وہ میرے نبی پاک کا مخلص صحابی. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے اور بیٹا مخلص صحابی. جب ایک موقع پہ اس نے کہا تھا کہ عزت والے لوگ ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے، تو یہی اس کا بیٹا مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھا تلوار لے کر، اور اس نے کہا تھا آج میں اپنے باپ کو مدینے میں نہیں داخل ہونے دوں گا اور اس کے منہ کی بات پوری کر دوں گا. عزت والے لوگ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینے میں جائیں گے اور میرا باپ ذلیل ہے یہ مدینے میں نہیں جائیں گے. فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور قسمیں کھائیں گے
اللہ کی۔ کب؟ جب تم تبوک سے واپس مدینے جاؤ گے تو ملیں گے تمہیں۔ اللہ نے بھی ان کے پردے سرکائے ہیں جی۔ اس صورت میں نا اللہ نے ان کو بڑا ننگا کیا ہے منافقوں کو۔ یحلفون باللہ، قسمیں کھائیں گے اللہ کی جب تم تبوک سے واپس جاؤ گے، کیا انہم لمنکم، کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں۔ قسمیں کھا کھا کے تمہیں یقین دلائیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایماندار ہیں، مومن ہیں، بس مجبوری تھی، معذوری تھی، ہم نہیں آ سکے۔ اللہ نے فرمایا وما ہم منکم، نہیں ہے وہ تم میں سے۔ اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں؟ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں من سیوفکم، تمہاری تلواروں سے، ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لو یجدون ملجان، انہاں نو واہ کوئی نہیں کہ یہ کہیں بھاگ جائیں۔ اگر پاتے ملجان کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یا یہ پاتے کوئی غار پہاڑوں میں، او مدخلاً، یا یہ پاتے کوئی سرنگ زمین میں، لولوا الیہ، تو یہ بھاگتے اس کی طرف، وہم یجمعون، رسیاں تڑواتے، جس طرح ڈنگر رسیاں تڑوا کے بھاگتے ہیں، یہ اس طرح بھاگتے اس غار میں، ان کو پناہ کی جگہ کوئی نہیں ملتی، اس لیے یہ تمہاری سامنے آ کے کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، صنف ثانی جی، منافقین کی دوسری قسم جی۔ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو طعنہ زنی کرتے ہیں آپ پر، فی الصدقات، صدقات کی تقسیم میں، جب مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، صدقات تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بکواس کرتے ہیں، اے نبی اپنے انو بڑی دیندا بھائی، بہت دیتا ہے بھائی، اپنوں کو تو بڑا نوازتا ہے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، پھر اگر ان کو اس میں سے دے دیا جائے، رضو، خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے ان کو نہ دیا جائے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ، جو کچھ ان کو اللہ نے دیا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے دیا، وقالو، اور کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، آگے بھی ہم کو دے گا اللہ اپنے فضل سے، اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف توقع رکھنے والے ہیں، امید باندھنے والے ہیں اللہ کی طرف، ہمیں آگے بھی اللہ اپنے فضل سے دے گا، اس کا رسول دے گا۔ اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو ان کو اللہ نے دی اور اس کے رسول نے دی۔ کون سی آیت نمبر ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے جی۔ اور یہ مبتدعین کی دلیل ہے جی، کس بات پر؟ اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو ان کو اللہ نے دی
اور اس کے رسول نے دی تو پھر رسول بھی دیتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ، ہمیں آگے بھی اللہ دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول دے گا۔ اب یہ کسی بندے کو سناؤ، مسلمان کو، اور لے میں پڑھ کے ترجمہ کرو، سیؤتین اللہ ورسولہ، بیچارے لوگوں نے تو یہی سمجھنا ہے نا، اس سے غائبانہ دینا مراد ہے، یعنی دولت دینا، مال دینا، اولاد دینا، شفا دینا، وہ بیچارہ تو یہی سمجھے گا۔ اب اس کو کون بتائے کہ پیچھے ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہ تو اس بیچارے کو پتہ نہیں، اس بندے کو پچھلی ایتوں کو تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ صدقات کے بانٹنے میں وہ تجھ پر تانا زنی کر رہے ہیں، مال غنیمت کے بانٹنے میں، صدقات کے بانٹنے میں، جب آپ بانٹ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو ان کو اللہ کی مہربانی سے مل رہی ہے اور اللہ کا رسول دے رہا ہے، تو یہ کس سے دے رہا ہے؟ صدقات سے، اس خیرات سے، اس مال غنیمت سے۔ تو یہ دینا وہ دینا نہیں ہے جو غائبانہ ہے، یعنی شفا دینا، اولاد دینا، مقدمے سے رہائی دینا، جھولی بھر دینا، رزق دینا، وہ دینا مراد نہیں ہے۔ یہ دینا مراد ہے من الغنیمت والصدقات، من الغنیمت والصدقات۔ کس نے لکھا؟ ابن کثیر نے، ابن جریر نے، مزاری نے، خازن نے، رول معانی نے۔ اور آگے جو لفظ ہے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اس پر بھی مفسرین نے لکھا اے من الغنیمت، اے من الغنیمت، جو اللہ اور اللہ کا رسول دے رہا ہے مال غنیمت میں سے، صدقات میں سے، زکوٰۃ میں سے، خیرات میں سے، انہیں تو اس پہ راضی ہو جانا چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے تھا کہ آگے بھی مال غنیمت آئے گی تو اللہ ہمیں دے گا، اللہ کی مہربانی سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو ظاہراً تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ یہ دینا مراد ہے۔ یہ جو کئی لوگ ہمیں پیسے دے جائیں خیرات کے، زکوٰۃ کے، صدقات کے، اور کہ یہ جی غریبوں میں تقسیم کر دیں جی، تو وہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دینے والے ہم ہیں، ہم سے مانگو، ہم دولت دیتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں، ہم جھولیاں بھرتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں۔ اس کا یہی معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، غنیمت ہے، اس میں سے دینا مراد ہے۔ انما الصدقات للفقراء، وہ تقسیم صدقات پر معترض ہوئے تھے کہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں ان بھڑووں کا حق کیا بنتا ہے اس میں؟ یہ جو بکواس کر رہے ہیں کہ تقسیم صحیح نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، ان کا حق کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں حق کس کا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات حق ہے فقیروں کا اور مسکینوں کا۔ کہتے ہیں فقیر جو ہوتا ہے یہ اسوأ حالا من المسکین، مسکین سے بھی اس کی بری حالت ہوتی فقیر کی۔ مساکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی۔ دلیل آپ نے سورۃ کہف میں پڑھا کہ حضرت خضر نے کیا کہا تھا، وَأَمَّا السَّفِینَةُ لِمَسَاکِین، کہ یہ کشتی کس کی ہے؟ مسکینوں کی۔ تو ان کو مسکین کہا گیا لیکن ان کے پاس کشتی تھی،
تو مسکین وہ ہیں جن کا کچھ حال اچھا ہو، اور فقیر جن کا مسکینوں سے بھی گیا گزرا حال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من الفقر، نبی پاک فقر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، فقر سے، اور آپ دعا مانگتے تھے اللہم احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً، میرے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا کرنا اور مجھے مسکینوں کے ساتھ کھڑا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نے فقر سے تو پناہ مانگ لی، تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر بندے کو کافر بنا دے۔ جب فقر ہوتا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا، اب بچے ہیں بچیاں ہیں، ان کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پانی سے افطار کر رہے ہیں، روکھی روٹی پیاز سے کھا رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ باپ جو ہوتا ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے آج کل آپ پڑھ رہے ہیں فیس بکوں میں کہ لیا کے علاقے میں بھی نذیر نامی ایک آدمی نے خودکشی کی، کہ اس نے دیکھا کہ میری بیٹیاں ان کے پاس افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں، تو وہ یہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ تو فقر جو ہے یہ بندے کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ تو صدقات حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا، والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کا جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگ، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نیز ان کا حق ہے جن کی دل جوئی منظور ہے۔ تالیف قلب کون ہے؟ نئے نئے دین میں آنے والے لوگ، تو ان کی تالیف قلوب کے لیے انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ وفر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، جس غلام کو مکاتب بنا دیا گیا کہ اتنے پیسے دے تو تم آزاد ہے، اس غلام کی مدد کی جا سکتی۔ جو قیدی مستحق ہوں ان کو چھڑانے میں، اگر ان کا کوئی جرمانہ ہے وہ بھی رقاب میں ہے۔ والغارمین، قرض داروں کی مدد کرنے، یعنی مقروض آدمی ہے، قرضہ اتارنا ہے، اس کو بھی دی جا سکتی۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کی ضرورتوں میں، اس میں طلب بھی شامل ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین، صنف سوم جی، تیسری صنف ہے منافقوں کی، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے نبی کو، یعنی ذہنی تکلیف۔ شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا بدگوئی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، وہ نبی تو نرا کان ہے، وہ نبی تو نرا کان ہے۔ جس طرح کان ہر بات سن لیتا ہے نا، اسی طرح ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کنا دا کچا، کنا دا بڑا کچا ہے، جو بھی کان کے ساتھ بات کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ قل، میرے پیغمبر جواب دے، اذن خیر لکم،
کان ہے تمہاری بہتری کے لیے۔ یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور تصدیق کرتا ہے، مان لیتا ہے مومنوں کی بات، ایمان لانے والوں کی بات مان لیتا ہے۔ مدارک نے معنی کیا للمؤمنین سے مراد ہے اظہار ایمان، یعنی جو بھی ایمان کا اظہار کرتا ہے نا، یہ اس کی بات مان لیتا ہے، اس کی کھوج نہیں کرتا، دل چیر کے تو نہیں دیکھنا، جس نے زبان سے کہا آمنا تو یہ مان لیتا ہے۔ یا للمومنین، مخلص مومن مراد ہے، تو یہ کان ہے تمہاری بہتری کے لیے۔ جو پکے مومن ہے نا، صرف انہی کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ نبی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ اس بعید اور رحمت ہے کہ اس نبی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کفر سے نکال دیا، یا اس وجہ سے رحمت ہے کہ آخرت میں وہ نبی تمہارے لیے شفاعت کرے گا۔ والذین یؤذون، اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یحلفون باللہ، یہ بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے، لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں، قسمیں اٹھا کے نا تمہیں خوش کرتے رہتے ہیں۔ واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول، احق، وہ زیادہ لائق ہے، ان یرضوہ، کہ اسے راضی کریں۔ ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہیں۔ یہ جو یرضو ہو واحد کی ضمیر استعمال کی گئی، حالانکہ پیچھے اللہ اور رسول دونوں کو ذکر تھا تو ضمیر تثنیہ کی ذکر کرنی چاہیے تھی، تو یہ وحدت الضمیر جو ہے اس لیے ذکر کی گئی کہ اللہ کی رضا اور رسول کی رضا کے درمیان فرق کوئی نہیں، دونوں اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا ایک ہی ہے۔ ایمان لاؤ، نیک کام کرو، اللہ کی رضا بھی یہی ہے، رسول کی رضا بھی یہی ہے۔ علم یعلم، تخویف اخرویہ ہے جی، اور علت ہے کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھو۔ کیا وہ نہیں جانتے انہو من یحادد یخالف، کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، منافقوں کو ڈرنا چاہیے تھا، منافقوں کو ڈرنا چاہیے تھا، ان، اس بات سے کہ اتاری جائے، علیہم علی المومنین، منافقوں کو ڈرنا چاہیے تھا اس بات سے کہ اتاری جائے مومنوں پر کوئی صورت، تنبئہم، جو ان کو آگاہ کر دے، بما فی قلوبہم، اس چیز سے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ انہیں تو دھڑکا لگا رہنا چاہیے تھا کہ یار کوئی آیت، کوئی قرآن اترے، مومنوں کو ہماری شرارتیں، خباثتیں بتا دے، مگر یہ بجائے ڈرنے کے مذاق بناتے ہیں، بجائے ڈرنے کے استہزاء کرتے ہیں۔ قل، میرے پیغمبر کہے، استہزئوا، مذاق بنا لو، امر تحدیدی ہے جی،
مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرجن، بے شک اللہ نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، جس چیز سے تم خوف زدہ ہو کہ ہماری منافقت باہر آ جائے گی۔ اور دوسرا معنی یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں منافق، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں جی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تو ان منافقوں سے پوچھے، کون سے؟ جو تبوک میں ساتھ گئے تھے، کچھ منافق ساتھ تھے نا جو غزوہ تبوک میں گئے، اگر تو ان منافقوں سے پوچھے کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں جو وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئیں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ جواب میں کہتے ہیں انما کننا نخوض، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ونلعب، خوش طبی کر رہے تھے، کھیل کر کے ذرا کھیل کود میں مشغول تھے جی۔ تبوک کے سفر میں راستے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں منافق کہتے ہیں، جب کھجوریں ختم ہو گئی نا اور کھجوریں نہیں تھیں اور پانی بھی نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں واہ جی واہ، شام کے محلات کے خواب دیکھ رہا ہے کہ یہ شام کی حکمرانی جو ہے یہ انہیں ملے گی جی، کھجور کھان واسطے ہے کوئی نہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں شام کے محلات کے، اس طرح کی باتیں کر۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی، پوچھا گیا اے بکواس کیتے جے، تو کہتے ہیں ہاں جی سفر ذرا مشکل ہے نا جی، کٹ نہیں رہا تھا تو ذرا دل لگی کر رہے تھے، خوش طبی کر رہے تھے۔ قل، میرے پیغمبر کہے، اب باللہ، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، رسول کے ساتھ تم تستہزئون، مخول کرتے ہو، دل لگیاں کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، بعد ایمان لانے کے، یعنی اظہار ایمان، ایمان کے اظہار کے بعد تم نے کفر کیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں گے نا ایک گروہ کو تم میں سے، کون سا گروہ؟ جنہوں نے اپنے کرتوتوں سے توبہ کر لی، مخلصانہ ایمان قبول کر لیا، ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ نعذب طائفتن، تو ایک گروہ کو ہم عذاب دیں گے، بأنہم قوم مجرمین، اس لیے بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات، زجرج، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ سب آپس میں ایک جیسے ہیں، اے من جنس واحد فی الخبث، خباثت میں، شرارت میں، دین کی مخالفت میں، یہ سب ایک ہے، ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ یامرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں بری باتوں کا اور روکتے ہیں اچھی باتوں سے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے، یعنی اللہ کے احکام کو۔ نسوا اللہ، ترک اللہ، احکام الہی کی پیروی ترک کر دی۔ فَنَاسِيَهُمْ، اللہ بھی ان کو بھول گیا، یعنی ترکہم من الرحمہ، اللہ بھی ان کو عذاب میں ڈال کے چھوڑ دیا اللہ نے بھی۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی ہیں نافرمان۔ فسق کا درجہ کامل مراد ہے۔
وعد اللہ المنافقین تخویف ہے جی اخروی، وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یا حسبہم یہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پہ لعنت کر دی اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم دائمی۔ کالذین من قبلکم اے انتم کالذین، خبر ہے مبتدا معذوف کی، اے انتم کالذین، تمہاری حالت تم سے پہلے لوگوں جیسی ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کفار کو اور منافقین کو۔ تمہاری حالت تم سے پہلے لوگوں جیسی ہے۔ کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تھے زیادہ تم سے قوتاً طاقت میں، جسمانی طاقت بھی، مکان جائیدادیں، و اکثر اموالاً و اولاداً، اور وہ بہت تھے از روئے مال کے بھی اولاد کے بھی، ان کے پاس مال بھی تم سے زیادہ تھا، اولاد بھی تم سے زیادہ تھی۔ فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، خلاق حصہ۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کا۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی ڈوبے رہے، تم بھی ڈوبے رہے، کس میں؟ لذتوں میں۔ کالذی خاضوا، جس طرح وہ ڈوبے رہے فضول کاموں میں، شرکیہ افعال میں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں برباد ہو گئے ان کے عمل، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی بشارت ثواب سے، دنیا میں انہیں کوئی بشارت نہیں مل رہی، اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ الم یاتہم نبأ الذین، تخویف دنیاوی ہے جی۔ کیا نہیں آئی ان منافقوں اور کافروں کے پاس، ہم ضمیر کفار اور منافقین، کیا ان کے پاس نہیں آئی نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے؟ کون تھے؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین والے، والمؤتفقات، اور بستیاں جن کو الٹ دیا گیا، لوط، قوم لوط۔ ان کے حالات ان کے پاس نہیں پہنچے، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، کھلی کھلی دلیلیں، معجزے لے کر، توحید کے دلائل لے کر۔ اس کے بعد تھوڑی سی عبارت معذوف ہوگی جی، وہ لکھ لیں جن کے پاس قرآن ہے، جو پڑھ رہے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمْ فَأُهْلِكُوا، فَكَذَّبُوهُمْ فَأُهْلِكُوا، انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، فَأُهْلِكُوا، پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ہلاک کرنا ظلم تھا، زیادتی تھی۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں تھا اللہ کہ ان پر زیادتی کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے، تکذیب کر کے،
ہماری نافرمانی کر کے انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ والمومنون والمومنات، کلام علی طریق المقابلہ، کیا پہلے منافقوں کا ذکر تھا تو مقابلتاً اللہ مومنوں کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ منافقوں کی خصلتیں کیا تھیں؟ اب سنو کہ مومنوں کے عادات اوصاف کیا ہوتے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعضن، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، اولیاء مددگار ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ یامرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں نیک کاموں کا اور روکتے ہیں برائی سے، قائم رکھتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکوٰۃ، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، بشارت اخروی ہے، یہی لوگ ہیں یقیناً ان پہ اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے باغات کا، بہتی ہیں ان کے مکانوں کے نیچے نہریں، رہنے والے اس میں، ومساکن طیبۃ، اور ستھرے مکان، فی جنات عدن، سدا بہار باغوں میں، عدن دائمی، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا ان ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بڑی۔ جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں، مومن مرد مومن عورتیں، اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا، تو یقیناً اس وقت صحابہ ہی موجود تھے۔ ہم تو بعد میں آئے، اللہ ہمیں بھی اس کا مصداق بنائے، ہم سب اس کا مصداق بنے، لیکن سب سے پہلے مخاطب اس آیت کے اور سب سے پہلا مصداق ان آیات کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جی، ان پر یہ آیت فٹ آ رہی ہے جی۔ ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے، باغات کا ذکر ہے، اللہ کی رضا کا ذکر ہے، مکانوں کا ذکر ہے، تو یہ صحابہ کے لیے اللہ نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ تو صحابہ کے متعلق ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ فلاں تاریخ کی کتاب نے یوں لکھا ہے، یا فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے، یا فلاں بزرگ فلاں صحابی کے متعلق یہ کہتا ہے، اور فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کا قول لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، یہ چیز ہم نے نہیں دیکھنی۔ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور قرآن و حدیث پہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن نے ان کی کیا تصویر پیش کی ہے۔ یہ جو ہے کہ حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی اور حضرت علی کے گورنروں کو گالیاں نکالا کرتے، تو یہ آج بھی جدے سے مجھے پہلے ٹیلی فون آیا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں، ہندوستان کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی گالیاں نکالتے تھے ممبر پر۔ تو میں نے اسے پھر بتایا کہ معیار جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، کسوٹی جو ہے نا وہ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی روایت آتی ہے اس کے خلاف، ہم اس کی تعویل کریں گے۔ تعویل کیا ہے؟ سب کا معنی گالی دینا ہوتا ہے؟ واہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سب کا معنی گالی بکنا ہے؟ میں حدیث پیش کر دوں گا کہ 2 صحابہ تھے، ان کو نبی پاک نے کسی کام سے منع کیا، انہوں نے اس کے باوجود وہ کام کر لیا، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ، نبی پاک نے ان دونوں کو سب کیا،
کرو معنی گالی کا، یہ نبی پاک کے بارے میں ہے، تو وہاں کیا معنی کریں گے سب کا؟ کسی بندے میں یہ جرت ہے کہ یہ معنی کرے کہ نبی پاک نے انہیں گالیاں دی تھیں؟ نہیں، معنی یہ ہے ان کے رویے پر تنقید کرنا کہ تم نے یہ کام غلط کیا، تم نے یہ کام صحیح نہیں کی، اس معنی میں سب استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت معاویہ کو یہ حق حاصل تھا کہ حضرت علی کے کسی کام پہ تنقید کریں، حضرت علی کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ حضرت معاویہ کے کسی کام پر تنقید کریں۔ ہمیں نہیں حق، غیر صحابی کو نہیں حق، صحابی کو حق ہے کہ وہ دوسرے صحابی پہ تنقید کر سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، کہ سارے صحابہ کیا تھے؟ متقی تھے۔ تو شاید ان لوگوں کی لغت میں متقی اس بندے کو کہتے ہیں جو گالیاں بکتا ہو، متقی وہی ہوتا ہے جو گالیاں نکالے، اور گالیاں بھی کسی معمولی آدمی کو نہیں، حضرت علی جیسے آدمی کو۔ متقی وہی ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، تو صادق وہی ہوتا ہے جو حضرت علی کو گالیاں نکالے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، حدیث میں آتا ہے قتل کرنا کفر ہے، اور مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم نے نبی پاک کے صحابہ سے کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانیوں کو دور کر دیا تھا۔ چل، قرآن کہتا ہے کہ وہ فاسق نہیں تھے، ہم نے فسق کو ان سے ہٹا دیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ وہ گالیاں دیتے تھے، فاسق تھے۔ تو پھر راستے تو دو ہی ہیں نا، یا اللہ کے قرآن کی مان لے یا اس کتاب کی مان لے۔ ہم تو اللہ کے قرآن کی مانتے ہیں، جس نے کہا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، دوسری جلد میں صفحہ نمبر 90 پر ہے، حدیث نمبر بھی میرے پاس لکھی ہوئی ہے، مفتی صاحب نہیں مجھے لکھوائی، ہمارے ادارے کے جو مفتی شیخ الحدیث، انہوں نے مجھے نمبر بھی لکھوایا، میں نمبر بھی پیش کر دوں۔ صفحہ نمبر 90 مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک کے چچا عباس نے جو جملے حضرت علی کو کہے ہیں، تم جو محبان علی بنے پھرتے ہو اور حب علی میں معاویہ کو گالیاں بکتے ہو، تم میں جرت ہے تو وہ جملے سناؤ لوگوں کو جو حضرت عباس نے کہیں۔ تم پچھلے لوگوں کو لے کر معاویہ پہ بکواس کرتے ہو، پچھلے لوگ، پچھلی صدیوں کے لوگ، یہاں حضرت عباس نے جو جملے حضرت علی کو کہے ہیں، تم میں جرت ہے تو سناؤ، تم مر جاؤ گے وہ جملے تم نہیں سناؤ گے جو حضرت عباس نے حضرت علی کے متعلق کہے ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر کے سامنے کہے۔ میں ان کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ یہ کیا ہوا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اب حضرت عباس نے وہ جملے حضرت علی کے بارے میں کہے ہیں، میں مان جاؤں؟ میں نہیں مانتا۔ وہ جملے حضرت عباس کے حضرت علی کے بارے میں میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ میں حضرت علی کو نبی پاک کا صحابی مانتا ہوں۔ میں حضرت علی کے بارے میں وہی کچھ مانوں گا جو قرآن کہتا ہے کہ وہ صادق تھے، وہ متقی تھے، وہ راشد تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں وہی مانوں گا۔ اس کی میں تعویل کروں گا، ان جملوں کی میں کیا کروں گا؟ تعویل کروں گا۔ اور اگر مجھ سے تعویل نہ ہو سکی تو میں کہوں گا کہ حضرت عباس جیسا آدمی اس قسم کے جملے حضرت علی کے متعلق نہیں بول سکتا، میں اسے رد کر دوں۔ میں کہوں گا یہ من گھڑت بات ہے، یہ بات کہ راویوں نے اس میں درج کی ہے۔ میں یہ کہوں گا تم بھی خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو،
صحابیت کا مقام کوئی ایسا معمولی مقام ہے کہ کسی آدمی کا قول اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہو؟ میں حضرت عباس کا قول پیش کر رہا ہوں، کسی میں جرت ہے تو اس کا ترجمہ کرے، تمہارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، خدا کی قسم۔ لیکن میں یہ ترجمہ انہی سے کروانا چاہتا ہوں، انہی کو میں چیلنج کر رہا ہوں۔ کل میں اس کا حدیث نمبر بتاؤں گا، مسلم کی حدیث نمبر میں کل بتاؤں گا، اور میں چیلنج کروں گا کہ تم میں اگر حیا ہے اور شرم ہے تو جرت ہے، اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سناؤ، پھر پھر اس کو حل کرو۔ جو تم وہ حل کر دو گے نا حضرت علی کے متعلق، میں عرض کروں گا کہ وہی حل ہے حضرت معاویہ کے متعلق، کہ لوگوں کی باتیں نہیں ماننی کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کی ماننی ہے کہ حضرت قرآن صحابہ کے متعلق کیا کہتا ہے۔ حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، میں ان کے متعلق حضرت عباس کے قول کو نہیں مانوں گا، کس کی بات کو مانوں گا؟ اللہ کی بات کو۔ یا ایھا النبی، ترغیب الی الجہاد جی، اے میرے نبی جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور منافقوں کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ پہنچنے کی۔ کفار سے جہاد کر بالسیف، منافقوں سے جہاد کر باللسان، باللسان بالحجت۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مدینے کے منافق ہیں ان سے جہاد کر باللسان، اور بیرونی منافقوں سے جہاد کر بالسیف۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی۔ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک جگہ سے گزرنا ہے تو اونچی جگہ ہے اور ذرا جگہ بھی تنگ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچیں تو رات کا اندھیرا ہے، تو چپکے سے آپ کو دھکا دے دیا جائے، آپ نیچے علیاذ باللہ کھائی میں گریں گے تو آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ نے بذریعہ وحی اپنے نبی پاک کو اطلاع دے دی، تو آپ نے حضرت عمار ابن یاسر کو قریب کر لیا اور کچھ مخلص صحابہ کو بھی اپنے قریب کر لیا، اور اس گھاٹی کو آپ نے عبور کر لی۔ اسی کا متعلق پوچھا جا رہا ہے، تو قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد، اسلام کے بعد یعنی اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، بما، اس کام کا، لم ینالوا، جو ان کو حاصل نہیں ہوا، قتل نبی۔ کچھ علماء نے لکھا ہمو یہ ہے قتل کا مشورہ کہ آپ کو گرا دیا جائے، اور وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ یہ ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّ مِنْهَا الْأَعَزَّ، کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے
کسی جنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو عزت والے لوگ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، تو یہ تھا کفر کا کلمہ۔ تو ان سے پوچھا گیا تم نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ کلمہ نہیں کہا۔ وما نقموا، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے، یعنی یہ کام انہوں نے کیوں کیا، یہ مشورہ کیوں کیا؟ اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر اس بات کا بدلہ لیا اغناہم اللہ ورسولہ، کہ ان کو دولت مند کر دیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے، یعنی مال غنیمت آتے رہے، تقسیم ہوتے رہے، ان کو حصے ملتے رہے، یہ دولت مند ہو گئے، اس کا بدلہ لیا انہوں نے۔ اغناہم اللہ باحلال الغنائم لہذہ الامت، اللہ نے غنی کر دیا، یعنی غنیمتوں کو اس امت کے لیے حلال ٹھہرایا۔ ورسولہ، اے بدعاء الرسول، ابن جریر، ابن کثیر، مال غنیمت، مدارک، یہ بھی مبتدئین کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتا ہے، اور یہ دلیل ہے ان کی۔ اب یہ وہ پڑھے کسی کے سامنے تو بیچارے جو لوگ آگے پیچھے نہیں جانتے کہ کیا بیان ہو رہا ہے، انہوں نے تو یہی سمجھنا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ تو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ منافقوں کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں منافق کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں؟ اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں کہ یہ بھوک سے مرتے تھے، اللہ کے نبی آئے، غنیمتیں حلال ہوئیں، اللہ کے نبی کی دعا سے رحمتیں برسیں، مال غنیمت آنے لگا، مال غنیمت ملنے لگا، اللہ نے انہیں دولت مند کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاب دردناک، فی الدنیا، دنیا میں، کیا؟ عمر بھر کی بدنامی، فی الدنیا دائمی پریشانی، اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی حمیتی، نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، چھٹی قسم جی، صنف سادس، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جس نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا، کہ اللہ اگر اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے مال دولت، لنصدقن، تو ہم صدقہ کریں گے اور ہم ہو جائیں گے نیکی کرنے والوں میں سے۔ فلما آتاہم، پھر جب اللہ نے ان کو دے دیا مال، من فضلی، اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو کنجوسی کرنے لگے، وتولوا، اور پھر گئے، وہم مورزون، اور وہ ہیں ہی پھرنے والے، فعاقبہم نفاقا، پھر اللہ نے کھبا دیا ان میں نفاق، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جاگزی کر دیا، پھر اللہ نے نفاق ان کے دلوں میں کھبا دیا، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب اللہ سے ملیں گے، قیامت کا دن یا موت کا دن، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ اگر ہمیں مال ملے گا تو صدقہ کریں گے، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا کہ ثعلبہ بن حاطب ایک شخص تھا،
بڑا غریب تھا، اس نے درخواست کی نبی پاک سے کہ اگر اللہ مجھے مال دے، دولت دے تو میں خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یار جس حالت میں ہو ٹھیک ہو، اسی میں رہو۔ اس نے پھر آپ سے درخواست کی تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو پھر بکریاں، بھیڑیں، اونٹ 1 2 3 4 5 10 15 20 100 1000، پھر اس طرح حالت بن گئی کہ وہ مدینے میں رہنا اس کا مشکل ہو گیا۔ اس نے باہر ڈیرا لے لیا، پھر باہر ڈیرے پہ چلا گیا، کسی نماز پہ آنا، کسی پہ نہ آنا، پھر جمعے پہ بھی آنا رہ گیا۔ پھر جب زکوٰۃ کے لیے آپ نے بندہ بھیجا تو اس نے کہا واہ، کافروں پر ٹیکس اور اپنوں پہ زکوٰۃ، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ آیتیں اس کے بارے میں اتری، تو وہ زکوٰۃ لے کے آیا، آپ نے قبول نہیں کی۔ پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں آیا، قبول نہیں کی۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں آیا تو اس سے وہ زکوٰۃ قبول نہیں کی گئی۔ یہ ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ مفسرین اردو کی تفسیروں میں نقل کرتے ہیں، حتیٰ کہ تفسیر جواہر القرآن میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں حضرات جو میری اس بات کو سن رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں اور اس پر توجہ فرمائیں۔ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہے جی، اور بدری صحابی سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ تو یہ ثعلبہ بن حاطب نہیں ہے جی، یہ لوگ نوٹ کریں، یہ ہے ثعلبہ بن ابی حاطب۔ بس کہیں ابی کا نام رہ گیا۔ پہلے زمانے میں کلمی تفسیریں ہوتی تھیں، نسخے لکھتے تھے لوگ، ایک نسخہ اس سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو کہیں ابی کا رہ گیا لفظ، پھر وہ سارے ثعلبہ بن حاطب، ثعلبہ بن حاطب، ثعلبہ بن حاطب سارے اس کو لکھتے چلے گئے۔ تو ثعلبہ بن حاطب نہیں ہے جی، وہ بدری صحابی ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ لئن آتانا لنصدقن لنکونن فلما آتاہم بخلوا عاقبہم فی قلوبہم، سارے جمع کے صیغے، تو معلوم ہوتا ہے ایک بندہ تو نہیں ہے یہ وہ سارے لوگ مراد ہیں جن میں یہ خصلت پائی جائے کہ پہلے ان کے پاس دولت نہیں تھی، مال نہیں تھا، اللہ نے فضل کیا، دولت آئی، مال آیا، تو جب مال نہیں تھا تو ان کے دلوں میں آتا تھا ہائے مال ہوتا تو ہم بھی زکوٰۃ دیتے، خیرات کرتے، صدقے کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ پھر اللہ نے جب مال دے دیا تو اس میں وہ کیا کرنے لگے؟ کنجوسی کرنے لگے۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے؟ اللہ جانتا ہے ان کا بھید بھی، ونجواہم، ان کی سرگوشی بھی، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے سارے غیبوں کو۔ الذین یلمزون، ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو خیرات کرنے والے مومنوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، خود خرچ نہیں کرتے اور جو خرچ کرتے تھے ان کو وہ تانے مارتے تھے۔ مثلا جو دولت مند صاحب ہیں وہ خرچ کرتے تو کہتے ہیں ریاکاری ہے، دولت زیادہ آ گئی ہے نا جی، تو لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا جی کہ ہمارے پاس، ان کو یہ کہ، اور جو غریب خرچ کرتے نا، مزدور، ان کو کہتے خود گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو دیکھو جی خیرات کی پڑی ہوئی ہے۔ الذین یلمزون، وہ لوگ جو تانا زنی کرتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو دل کھول کے مومن خرچ کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرنے والے مومن تانا زنی کرتے ہیں فی الصدقات، خیرات کے معاملے میں،
ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ریاکار ہیں جی. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ مومن جو نہیں پاتے مگر اپنی مشقت، جہد مزدوری، محنت. فیسخرون منہم، ان کا مذاق بناتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں. تم ایک سیر کھجوریں نہ دیتے تو کیا ہوتا جی؟ یہ ساخر اللہ منہم، اللہ نے بھی ان سے ٹھٹھا کیا. کیا؟ ان کے مذاق کی سزا دے گا. اللہ ان کے مذاق کی کیا دے گا؟ سزا دے گا. اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. استغفر لہم، یہ تمام منافقین کا انجام ہے جی. 6 صنفیں ذکر کر دی ہیں جی، 6 قسمیں، خصلتیں بھی ان کے ذکر کر دی. یہ تمام منافقین کا انجام ہے جی. شان نزول مدارک نے لکھا عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ ہے جی، رئیس المنافقین. ایک روایت میں آیا آپ نے جنازہ پڑھا دیا، ایک روایت میں آیا کہ آپ نے ابھی جنازہ نہیں پڑھایا کہ یہ آیتیں اتری. اپنا کرتا بھی آپ نے اس کو دیا تھا، اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا تھا اس کے بیٹے کے کہنے پر. استغفر لہم، آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں. او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں 70 بار بھی، کثرت سے کنایہ ہے جی، یعنی جتنی بھی مانگنی ہے مانگ لو. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختار کل ہونے کی واضح الفاظ میں نفی ہو رہی ہے جی. آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. وہ جس روایت میں آیا کہ آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر قبرستان آپ گئے، آپ نے اپنے ران پہ اس کو رکھا، لعاب اس کے منہ میں ڈالی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بخشش مانگ یا نہ مانگ، میں نے اس کو معاف نہیں کر. نبی پاک سے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی. آج کہتے ہیں نا کہ پیر خود نہیں اڑتے، انہیں مرید اڑاتے ہیں. جس طرح گڈی اور گڈے نہیں اڑتے، پتنگیں، تو ان پیروں کو بھی مرید اڑاتے ہیں. یعنی لقب دے دے کے، جھوٹی کرامتیں سنا کے، ہمارے پیر صاحب نے یہ کر دیا جی، وہ کر دیا جی، دعا مانگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ اب دیوبندیت میں بھی گھس رہی ہے یہ ساری باتیں. تو یہاں مشہور ہے کہ فلاں مفتی صاحب اگر جنازہ پڑھا دیں نا جی تو اس میت کی بخشش ہوگی، اس کی بخشش ہو جائے. تو پھر لوگ کہتے ہیں جی اس مفتی کو بلانا ہے جی، جنازہ اسی سے پڑھانا ہے. حالانکہ جو طلباء اور جو علماء ہمارے دورہ تفسیر میں شریک ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنازہ پڑھانے کا پہلا حق کس کا ہے، شریعت کس کو حق دیتی؟ وارث کو. یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو، نہ کوئی ضروری ہے کہ عالم ہو، طریقہ اسے آتا ہو، دعا اسے یاد ہو، اسے دعا یاد ہو. یقیناً بیٹا جب جنازہ پڑھائے گا تو جس اخلاص، پیار، محبت، خلوص کے ساتھ اس نے دعا مانگنی ہے، باقی آپ کسی سے بھی اس کی توقع نہیں کر سکتے. تو شریعت نے وارث کو کہا وہ جنازہ پڑھے. اگر وارث اس لائق نہیں
تو جس محلے کی مسجد میں وہ نماز پڑھتا تھا اس مسجد کا امام زیادہ حقدار ہے. یہ مسئلہ ہے. اس مسجد کا امام پڑھائے. یہ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے فوت ہو گئے. ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے مفتی تھے. کراچی میں بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں. کس نے پڑھایا؟ اس مسجد کے امام نے. انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ جو میری مسجد کا امام ہے وہ پڑھائے. تو مسجد کا جو مقامی مسجد کا امام ہے، جس محلے میں وہ فوت ہونے والا رہتا تھا، وہ حقدار ہے جنازے کا. آج یہاں شریعت کے اس حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال کے فلاں صاحب آئیں گے جی، فلاں بزرگ آئیں گے جی، وہ پڑھائیں گے جی جنازہ. کیوں؟ یہ وہ جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ مسجد نبوی میں عورت، وہ فوت ہو گئی. تو آپ نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ بھائی وہ عورت نظر نہیں آتی. کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یعنی صحابہ نے نبی پاک تک کوئی اطلاع نہیں دی کہ اس کا جنازہ آ کے آپ پڑھائیں. حالانکہ نبی پاک کی جو دعا ہے اس کو تو قرآن بھی کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے باعث تسکین ہے، اس کے لیے تو سند موجود ہے. لیکن صحابہ ان چکروں میں نہیں پڑتے. تو اب میں جہاں فوت ہونے والا اس کا وارث اگر عالم ہو، حافظ ہو، تو میں نے کبھی وہاں جنازہ نہیں پڑھایا نا. وہ بچے کو جو ان کا بیٹا ہے، میں اسے کہتا ہوں چل بھائی پڑھا اپنے باپ کا جنازہ، پڑھا اپنی ماں کا جنازہ. ظاہر بات ہے جو پیار محبت اس کے جنازے پڑھانے میں ہے اور بندے کے پڑھانے میں وہ کیسے ہوگا. تو فلاں مفتی صاحب جنازہ پڑھائیں گے تو میت بخشی جائے گی. یہاں اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر تو 70 بار بخشش مانگ، 70 بار تو مانگ، میں نے ان کو معاف نہیں کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازہ پڑھانا اس پر نجات نہیں، نجات ایمان پر اور اعمال صالحہ پر. ذالک بانہم علت عدم مغفرت. کیوں معاف نہیں کرنا؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے احکام کا اور اس کے رسول کا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو. فسق کا درجہ کامل مراد ہے. فارح المخلفون بمقادم، 7ویں قسم جی، منافقین کی 7ویں قسم. خوش ہوئے المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، یا جن کو اللہ نے پیچھے چھوڑ دیا. بے مقادم، اپنے گھر میں بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے. ہم اپنے گھروں میں ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خوش ہو گئے. پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خلاف رسول اللہ کے رسول کی روانگی کے بعد، اللہ کے رسول سے جدا ہو کر اللہ کے رسول تبوک چلے گئے اور یہ پیچھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہیں. وَقَارِعُ، اور ناپسند سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اس کو برا سمجھتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، خوش ہیں. وَقَالُوا، اور کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو، یا مومنوں کو، جو مومن جا رہے تھے نبی پاک کے ساتھ جا رہے تھے، اور کہنے لگے لا تنفروا، تم بھی نہ نکلو، فی الحر، گرمی میں، موسم بڑا گرم ہے، ریتلا علاقہ ہے، تم بھی نہ نکلو گرمی میں. قل، میرے پیغمبر کہے نارو جہنم
اشد و حرن، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، سخت گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی، فلیضحکوا قلیلا، وہ تھوڑا ہنسیں گے۔ گھر میں بیٹھے ہیں نا، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خوش ہے، اللہ کہتے ہیں تھوڑا ہنسیں گے، ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ روئیں گے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی، دنیا کی گرمی پر جہنم کی گرمی کو پسند کر لیا۔ فلیضحکوا کثیرا، چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ، اس بات پہ تھوڑا ہنسیں زیادہ روئیں۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ سزا ہے ان کے کرتوتوں کی۔ یکسبون نفاق، استہزاء، تخلف عن الجہاد، پیچھے بیٹھ جانا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ تجھے لوٹا کے لے جائے، کہاں سے؟ من تبوک۔ پھر اگر اللہ تجھے لوٹا کے لے جائے اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ایک گروہ کی طرف، ان میں سے، ان منافقین میں سے ایک گروہ کی طرف جو تبوک میں نہیں آئے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ تجھ سے رخصت مانگیں گے، پھر وہ تجھ سے اجازت مانگیں گے، للخروج، نکلنے کی، کسی اور سفر جہاد میں، کہ تبوک میں تو ہم جا نہیں سکے جی، اب آپ یہ دوسری مہم پہ جا رہے ہیں جی، ہم بھی جائیں گے جی۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ، فَقُلْ، تو میرے پیغمبر اس وقت کہنا، لن تخرجوا معی ابدا، تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا معی، اور تم نہیں لڑو گے میرے ساتھ ہو کر، عدوًا، دشمن سے نہیں، انکم رضیتم، بے شک تم راضی ہو گئے تھے، بالقعود، بیٹھے رہنے پر، اول مرتن، پہلی بار، کب؟ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک میں تم راضی ہو گئے تھے کہ گھروں میں بیٹھو، فقعدوا مع الخالفین، پس اب بھی بیٹھو پیچھے رہ جانے والوں میں، ان کے ساتھ، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے پیغمبر مت نماز پڑھ اوپر کسی ایک کے ان میں سے جو مر جائے، ابداً، کبھی بھی، ان کے لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، دعا نہیں کرنی ان کے لیے۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر، للدفن والاستغفار، دفن کرنے کے لیے، استغفار کے لیے، ان کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا۔ انہم کفروا باللہ، علت ہے ما قبل کیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے۔ فسق کا درجہ کامل مراد ہے۔ ولا تعجب، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جی، نہ تعجب میں ڈالے تجھ کو ان کے مال، نہ ان کی اولادیں، اللہ چاہتا ہے ان کو عذاب دے، ان کے ذریعے دنیا میں نکلے ان کی جان اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ، 8ویں قسم جی، منافقین کی 8ویں قسم، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت یعنی حکم جس میں جہاد کا حکم ہو، جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت ان اس مضمون کی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو رسول کے ساتھ مل کر، استاذنہ کا، تو تجھ سے رخصت مانگتے ہیں، اولو الطول منہم، طاقت والے ان میں سے، مالی جانی طاقت، جوان ہیں، صحت مند ہیں، مال بھی ہے، اجازت مانگتے ہیں تجھ سے، طاقت والے ان میں سے، وقالو، اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دے،
نکم مال قائدین، ہم رہیں بیٹھ جانے والے لوگوں کے ساتھ، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ رہ جائیں، ہمیں ساتھ نہ لے جائیں۔ رضو، اللہ نے بڑی طنز کی جی، مزہ ہی آ گیا۔ رضو، خوش ہو گئے، بے یکونوا مال خوالف، کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والی زنانیوں کے ساتھ۔ خوالف، عورتیں، زنانیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، خوش ہو گئے اس بات پر کہ رہ جائیں عورتوں کے ساتھ، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ بتوبیا، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، پس وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول، کلام آ گیا جی مقابلتاً، منافقوں کے مقابلے میں مومنوں کا ذکر جی۔ لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے اس نبی کے ساتھ، وہ انہوں نے جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، خوبیاں، بھلائیاں۔ یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں رہنے والے ہیں، یہ کامیابی ہے بڑی۔ وجعل معذرون من الاعراب، 9ویں قسم جی۔ منافقین کی 9ویں قسم، اور آ گئے بہانہ بنانے والے دیہاتی، اعراب، دیہاتی لوگ۔ لیوزن لہم، کہ انہیں چھٹی دے دی جائے، انہیں رخصت دے دی جائے، دیہاتی منافق۔ وقعد الذین، اور دوسرے طبقے کا ذکر ہو گیا ہے، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اظہار اسلام میں، اور جھوٹ بولا اس کے رسول سے۔ کیا جھوٹ؟ ہم مومن ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا، یہ جھوٹ بولا۔ یہ 2 طبقے ہو گئے، کون سے؟ ایک دیہاتی منافق جنہوں نے اتنی تکلیف کی کہ آ گئے بہانہ بنائے، عذر پیش کی، اور کچھ ایسے خبیث تھے جو عذر بھی پیش نہیں کیا، اتنے ڈھیٹ۔ سیصیب الذین کفروا منہم، پہنچے گا کافروں کو عذاب علیم۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور بیماروں پر، یعنی کوئی حرج نہیں، الزام کی کوئی وجہ نہیں، یہ صحیح معنوں میں معذور ہیں۔ کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، بیمار لوگ۔ ولا علی الذین، پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو جسمانی لحاظ سے معذور ہیں، اور ولا علی الذین ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مالی لحاظ سے معذور ہیں، اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ما ينفقون، وہ چیز جس کو وہ خرچ کریں، ان کے پاس پیسہ نہیں، رستے کا خرچہ نہیں، سواری نہیں، ان پر کیا نہیں؟ حرج، کوئی حرج۔ یہ نہ نکلے نا، نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا، بشرطے کہ مخلص ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، یعنی دل میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہمدردی ہے، مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، پیسہ کوئی نہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر الزام کا کوئی راستہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ولا علی الذین، تخصیص بعد التعمیم، پہلے کہا
جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتے وہ اگر نہ نکلیں کوئی حرج نہیں۔ اب ایک خاص طبقے کا ذکر کیا جی، تخصیص۔ یہ کچھ لوگ تھے جی، کہتے ہیں 7 بندے تھے، 7 بندے، یہ انصاری تھے، غریب تھے، ان کی اللہ نے الگ بات ذکر کی۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے، اذا ما اتوک، جب وہ تیرے پاس آئے تھے، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں۔ ہمارے پاس سواری نہیں ہے جی، کوئی اونٹ وغیرہ ہو تو ہم بھی آئیں گے جی۔ قلتا، تو میرے پیغمبر آپ جواب میں کہتے تھے، لا آجدو، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، وہ سواری جس پہ میں تمہیں سوار کراؤں، میرے پاس سواری کوئی نہیں، ایسی چیز کوئی نہیں میں تمہیں دوں اور تم اس پر سوار ہو، وہ لا آجدو، میں نہیں پاتا۔ نبی پاک سے مختار کل ہونے کی واضح طور پہ نفی ہو رہی ہے جی۔ آپ کہتے ہیں ہر چیز دیتے ہیں، سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، قرآن پڑھو۔ وہ سواری مانگنے آئے کہ کوئی اونٹ دے دیں، گھوڑا دے دیں، ہم بھی جائیں گے، آپ کہتے ہیں لا آجدو، میں نہیں پاتا، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تولوا، تو وہ لوگ واپس مڑے، وَآیُنُہُم، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں تفیض و بہا رہی تھیں، من الدم، آنسو، حزناً، اس غم میں، اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ ان پر بھی کوئی حرج نہیں۔ انما السبیل، بس الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں، وہم اغنیا، اور وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، الزام تو ان لوگوں پر ہے۔ رضو، وہ خوش ہو گئے، یکونو مال خوالف، کہ وہ رہیں گے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، پس وہ نہیں جانتے کہ باہر نکلنے کا اجر کتنا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے، عذر پیش کریں گے، منافق لوگ عذر پیش کریں گے تمہارے سامنے، اذا رجعتم الیہم، جب تم پلٹ کے جاؤ گے ان کی طرف۔ تبوک سے پلٹ کے جاؤ گے نا مدینے، تو پھر بڑے بہانے بنائیں گے، عذر تراشیں گے، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، آنا تھا جی، بس رہ گئے جی۔ قل، تو میرے پیغمبر اس وقت کہنا، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ، اللہ ہمیں بتا چکا ہے، من اخبارکم، تمہاری کچھ خبریں، کچھ حال، تمہارے کچھ احوال اللہ ہمیں بتا چکا ہے، بہانے نہ بناؤ۔ ہاں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اب آگے اللہ دیکھے گا تمہارے عمل، عمل کارگزاریاں، کرتوت، تمہاری حرکات، کیا کرتے ہو، اب آگے اللہ دیکھے گا تمہارے کام، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، عالم الغیب والشہادہ کی طرف، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تھے تم، بما کنتم تعملون، جو تھے تم کرتے، عمل کرتے، اللہ پھر تمہیں بتائے گا۔ کون سی آیت ہے جی؟
94 یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 ہے جی۔ یہ بریلوی حضرات کی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر کہ آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ علماء پڑھتے ہیں اور یہیں سے پڑھتے ہیں وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، دیکھے گا اللہ تمہارے عمل اور اس کا رسول بھی دیکھے گا۔ اللہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھتا ہے۔ اب یہاں سے آپ لوگوں کو سنانا شروع کریں اور یہ نہ بتائیں کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، کس کو دیکھنا ہے، یہ نہ بتائیں، بس یہیں سے شروع کریں۔ لوگ بیچارے قرآن سے نابلد ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی پھر اللہ بھی دیکھتا ہے اور اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے، تو ہمارے اعمال سے واقف ہے نا، اللہ بھی واقف ہے، اللہ کا رسول بھی واقف ہے۔ اصل جواب تو یہ ہے کہ یہ کن کے بارے میں؟ وہ منافق جو عذر پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، تو ان کو کہا گیا صبر کرو، آگے پتہ چل جائے گا تمہاری حرکات کیا ہیں، تم کیا کرتے ہو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہاری حالت کو دیکھ۔ صرف اس بارے میں یہ آیت اتری، اور اگر اس پر بھی کوئی مطمئن نہ ہو تو پھر مطمئن ہو جائے گا وہ بندہ۔ آیت نمبر 105 نکالیے، بس تھوڑا سا آگے جائیے، آیت نمبر 105 نکال لیجیے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس کا صحیح جواب ہے آیت نمبر 105 میں، کیا ہے جی؟ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، آگے کیا ہے؟ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، تمہاری کارگزاری کہ تم آئندہ کیا کرتے ہو، تمہاری حرکتیں کیا ہیں، اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ سارے مومن حاضر ناظر ہیں، مومنوں کے بارے میں بھی آ گئے۔ تو پھر مانا وہی مانو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مومنین سے مراد یہاں صحابہ ہیں، کہ تمہاری حرکات یہ اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا نبی بھی دیکھے گا اور صحابہ بھی دیکھیں گے کہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں، پھر فیصلہ کریں گے تمہارے بارے میں۔ اور اگر آپ کے سامنے سب اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے قید کیا اور افواہ اڑا دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور آپ ادھر ان کے لیے بیعت لینے لگ گئے، تو کیا حضرت عثمان وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہاں ذکر و اذکار مکے میں نہیں کرتے ہوں گے؟ تو نبی پاک اگر ان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں تو نبی پاک کو تو کہنا چاہیے تھا اور یار یہ افواہ غلط ہے، ابھی حضرت عثمان کا درود پہنچا ہے مجھے، یہ عمل کر رہے ہیں۔ 70 صحابہ منافق لے کر گئے، 70 کے 70 کو ذبح کر دیا، 1 مہینے تک نبی پاک کو پتہ نہ چلا۔ مہینے کے بعد جبریل نے اطلاع دی، ان کی نمازیں، ان کا ذکر، ان کا درود، وہ جب نبی پاک تک نہیں پہنچتا ہوگا تو آپ کو تو تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے تھا کہ وہ میرے 70 صحابہ ہیں، نہ ان کی نماز پہنچ رہی ہے نہ ان کا درود پہنچ رہا ہے، آپ کو تو دوسرے دن پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ پھر قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس لے آؤ، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں درج کی، نہیں جانتے آپ۔ یہ کوئی وہابی تو نہیں نہ کہہ رہا ہے، یہ تو فرشتے کہہ رہے ہیں
بعد میں ان کے کیا کرتوت ہیں آپ اس کو نہیں جانتے. تو اگر آپ پر اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ سب کو جانتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بتی لوگ ہیں. سیالفون باللہ لکم، اب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے. اذن قلبتم الیہم، جب تم پلٹ کے جاؤ گے ان کی طرف. اس کا مطلب ہے مدینے کے منافق گھبرائے ہوئے بڑے تھے. بار بار اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں راضی کرنے کی بڑی کوشش کریں گے. اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پلٹ کے جاؤ گے ان کی طرف. لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے درگزر کرو اور ملامت نہ کرو. تم ان سے درگزر کرو اور ملامت نہ کرو. فاعرضوا عنہم، پس منہ پھیر لو ان سے. فی الحال پس منہ پھیر لو ان سے، کچھ نہ کہو ان کو. انہم رجسن، یہ گندے لوگ ہیں. لا سبیل الی تطہیرہم، ان کو پاک کرنے کا رستہ بھی کوئی نہیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا. یکسبون کرتوت، اعمال. یحلفون لکم، قسمیں کھائیں گے تمہارے آگے. لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ بڑی قسمیں کھا رہے ہیں، یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں، واقعی یہ بیمار تھے، ان کی بیوی بیمار، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے پس بے شک اللہ تو راضی نہیں ہوتا فاسق لوگوں سے. فسق کا درجہ کامل مراد ہے. اگر تم راضی ہو جاؤ نا، وَمِنْ هَذَا ثَبَتَ أَنَّ رَضَا الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ رَضَا اللَّهِ، یہاں سے ثابت ہوا کہ جو مومنوں کی رضا ہے وہ ضروری نہیں کہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو. اللہ کہتے ہیں تم راضی ہو جاؤ تو ہو جاؤ، میں ایسے نافرمانوں سے راضی نہیں ہو سکتا. ہمارے رشتہ دار گیس کے جمع ہونے اور آگ لگنے سے گھر کے 8 افراد جل گئے، شدید زخمی ہیں. ایک بچے کا انتقال ہو گیا ہے. 7 آدمی بہت سیریس حالت میں ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ. یہ تحسین انصاری ہے حسن ابدال سے. دعا کریں ان سب کے لیے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور بچہ جو فوت ہو گیا ہے اس بچے کو والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. جو ان کی مالی امداد کرنا چاہے تو وہ بھی تحسین انصاری کے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. جی اظہر اقبال صاحب ہمیں سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت التوحید کے ایک عالم دین نے کہا امام بخاری سماع کے قائل تھے. کیا امام بخاری واقعی سماع کے قائل تھے؟ جو بحث سماع موطا کی کل آپ کو پڑھا دی گئی ہے اور اس سے پہلے جو سماع موطا کی بحث پڑھائی گئی ہے آپ اسی پر اکتفا کریں، اس کو تسلیم کریں. امام بخاری جو باب باندھتا ہے تو یقیناً اس کا اپنا نظریہ اس کے مطابق ہوتا ہے. ہمارے علاقے کے مولوی صاحب بتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. نہیں جی، بتی آدمی کو مستقل امام بنانا یہ بالکل غلط ہے. جی من وقر صاحب بدعت فقد عان علی ہدم الاسلام، جس نے بتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا. تو ایسا امام آپ اس کے پیچھے بھی احتیاط کریں. جی صحیح بخاری کو صحیح بخاری کیوں کہتے ہیں؟ بخاری اس کا نام نہیں ہے، امام بخاری نے اس کا نام الصحیح رکھا ہے.
کتاب کا نام ہے الصحیح، اس وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں، ورنہ اس میں بھی ضعیف روایات موجود ہیں۔ مشرک رشتہ دار کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یہ کل انشاءاللہ بحث آ جائے گی، اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ غیر مسلم کی تعزیت کی اجازت ہے؟ اجازت ہے جی، آپ غیر مسلم کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت آپ کر سکتے ہیں جی، دعا نہیں کر سکتے، مغفرت کی دعا نہیں کرنی، تعزیت کے الفاظ جو ہیں کہ بڑا افسوس ہوا ہے، آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ کو دکھ ہوا ہے، اللہ اس نقصان کو پورا کرے اور اللہ آپ کو صبر دے۔ عورت جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا سکتی ہے۔ عورتوں کی جماعت کروانا صحیح تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ جماعت کروانا چاہیں گی تو امام بھی پہلی صف کے اندر ہی وہ کھڑے ہوں گے جی۔ جو عورت بچہ جنتی ہے تو وہ اس وقت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی جی۔ ایک جگہ پڑھا ہے کہ یزید مجتہد تھے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یزید تابعی ہے اور اس نے سینکڑوں صحابہ کی زیارت کی ہے، تابعی کہتے ہیں، اور پھر جو تابعی ہیں وہ مجتہد ہی ہیں۔ عقائد کے بارے میں کسی کتاب کی رہنمائی فرمائیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، عقیدے کی اصلاح کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ باقی اگر آپ مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد الاسلام لے لیں تو وہ آپ پڑھ لیں جی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے حضرت یوسف کے بارے میں جملے کہے تھے، اس کے حوالے میں انہوں نے کہا کہ خازن نہیں جی کوئی اس طرح آپ جو تفسیر خازن رازق کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھیں، تفسیروں میں کچھ اسرائیلی روایات آ جاتی ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو تفسیر میں روایت آ گئی ہے ہم نے اس کو مان لینا ہے۔ جو صحیح روایات آئی ہیں، صحیح معنی آئے ہیں، اسے ہم مان لیں گے۔ جو اسرائیلی بات اس میں درج ہوگی اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تمام دوست اپنا پتہ اور فون نمبر بھیج دیں جی۔ تمام دوستوں سے مراد وہ دوست ہیں جنہوں نے اس دورہ تفسیر میں شرکت کی ہے۔ یہ اب ان کی امانت پر ہے، آپ کی دیانت پر ہے۔ آپ اپنی امانت دیانت سے جنہوں نے پڑھا ہے، مستقل پڑھا ہے، وہ جو ایڈمن ہے نجیب اللہ، اس کا نمبر ہے 0302 815 ہاں جی 815 0950 81 50 950 0302 81 50 950 اس پر اپنا پتہ اور فون نمبر وہ دوست روانہ کریں جی۔ وما علینا الا البلاغ۔